چند لفظوں میں چھپی ہے سب کے دل کی بات. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اس میں ہولی اور دیوالی، عید اور رمضان ہے. اس میں تلسی کا ہے خزانہ، اس میں ہی قرآن ہے. کرشن کی لیلا ہے اس میں، بانسری کی تان ہے. سب دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں یہاں ساتھ. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. ہندوستان پر انگریز جیسے جیسے اپنا قبضہ اور اقتدار بڑھاتے گئے، غلامی اور مظلومیت کا احساس رفتہ رفتہ ہندوستان کے تمام طبقوں میں قدر مشترک کی شکل اختیار کر گیا. اس زمانے کی اردو شاعری میں بھی اس کے اثرات جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اردو کے اکثر شعراء 1857 کی آویزش و پیگار کی زد میں بری طرح آئے. ان میں سے بعض نے عملی طور پر بھی اس جنگ میں حصہ لے کر اپنی وطنیت کا حق ادا کیا. جنگ پلاسی کے موقع پر نواب سراج الدولہ کی شہادت ایک قومی حادثہ تھی. دردمندوں کے دل پر اس سے جو گزری، راجہ رام نارائن موضوع کا یہ شعر اس کی نہایت مؤثر ترجمانی کرتا ہے. غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو، ویرانے پہ کیا گزری. جو پہلا ہندوستانی صحافی شہید ہوتا ہے آزادی کی تڑپ اور للک میں، انگریزوں کی مخالفت کرنے میں، جی وہ کسی اور زبان کا نہیں، اردو کا صحافی مولوی محمد باقر ہے. جی وہ فتویٰ جو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے اور 1857 میں پہلی جنگ آزادی کا سبب بنا، وہ کس زبان میں تھا؟ اردو زبان میں تھا. جی جو تحریریں سامنے آئیں، جو تقریریں کی گئیں، جو شاعری کی گئی، وہ کس زبان میں تھی؟ اردو کے اندر تھی. معاملہ صرف یہاں تک نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی معصوم، ملنسار، غیر سیاسی انداز کا شاعر، بڑا انسان، حالی، الطاف حسین حالی، غلام ہندوستان کی تصویر کس طرح کھینچتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے انادل کے نغمہ سحری، اے شب ماہتاب تاروں بھری،
جب وطن میں تھا اپنا رمنا، سب کا دل باغ باغ تھا اپنا۔ کل جہاں پر شگوفہ و گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے۔ کل جہاں پر تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جاہے آشیانہ بوم۔ ہم ہی غربت میں ہو گئے کچھ تو اور، یا تمہارے ہی کچھ بدل گئے طور۔ جی یہ میں نے آپ کو ایک ایسے شاعر کا کہا ہے جو بہت گھن گرج والا شاعر نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ضبط شدہ نظموں کے نام سے باقاعدہ اردو میں ایک مجموعہ ہے جو علی جبار زیدی نے مرتب کر کے شائع کر دیا، جس میں کہ آپ کو وہ تمام نظمیں مل جائیں گی جو انگریزی عہد میں اردو شعراء نے کہیں اور انگریزی سامراج نے جنہیں ضبط کر لیا۔ انگریزوں کے خلاف ملک میں جو مذہبی اور نیم مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصلاحی تحریک ان میں سے اہم تھی۔ اردو شاعروں میں مومن اس تحریک سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ مثنوی جہادیہ میں اسی نقشہ کو پیش کیا گیا ہے: عجب وقت ہے یہ جو ہمت کرو، حیات ابد ہے جو اس دم مرو، سعادت ہے جو جا فشانی کرے، یہاں اور وہاں کامرانی کرے۔ انقلابی شاعری نہ ہوتی تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ میں ابھی بچہ تھا، ابھی اسکول میں تھا، کالج میں بھی نہیں تھا، جب میں نے کہا انقلاب آئین فطرت ہے بدل سکتا نہیں، سوزن عیسیٰ سے یہ مغرب سے یہ کانٹا نکل سکتا نہیں۔ اور کہتا ہوں جب تک دل و جگر کو کھپایا نہ جائے گا، آفات سے وطن کو بچایا نہ جائے گا، کھیلو گے جان پر تو پڑے گی وطن میں جان، چھو منتروں سے کام چلایا نہ جائے گا۔ اسی طرح چک بست نے انقلاب کے نعرے لگائے۔ وہ کہتے ہیں مولانا حضرت موہانی، وہ کہتے ہیں ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ جیل میں بھی شاعری کر رہے ہیں اور ہندوستان کے اتحاد اور انقلاب پر نظمیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ مولانا محمد علی جوہر نے تو یورپ میں لندن میں جا کے انقلابی شاعری سنائی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، یا تو ہندوستان کو آزادی دو ورنہ میں یہیں مروں گا، 2 گز زمین دینی پڑے گی۔ اور وہ یورپ میں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہاں قبلہ اول میں انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ انقلاب کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر آزادی سے پہلے کی میری نظمیں دیکھیں تو سب انقلاب سے بھری پڑی ہے۔ کوئی اردو کا شاعر شاید ہی ایسا ہوگا جس نے سامراج کے، امپیریلزم کے یا انگریزی اقتدار کے خلاف، یا کم از کم حب الوطنی پر، دیش بھکتی پر قومی نظمیں نہ کہیں ہوں۔ غدر کے وقت اردو کے ایک اہم شاعر صہبائی کوچہ چیلان میں رہتے تھے۔ انگریزوں کے غلبے کے بعد جو اس کوچے پر مصیبت نازل ہوئی، صہبائی بھی اس کی زد میں آئے اور اس کوچے کے کئی دوسرے باشندوں کی طرح بالکل بے گناہ و بے قصور قتل کر دیے گئے۔ خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ اس قتل عام میں صہبائی کے کنبہ کے کل 21 افراد قتل ہوئے۔ آزردہ کا شعر ہے: کیونکہ آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو، قتل اس طرح سے بے جرم جو صہبائی ہو۔ مرزا غالب سن 57 کے ہنگامے میں شروع سے آخر تک دہلی ہی میں رہے۔ اس زمانے کے حالات انہوں نے اپنی فارسی کتاب دستمبو میں لکھے ہیں۔ غدر کے بعد دہلی والوں اور خاص طور پر مسلمانوں پر مصائب و آلام کے ایسے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ ان کے ذکر سے آج بھی آنکھیں آشوب کر آتی ہیں۔ غالب نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس مظلومیت اور بے بسی کا احساس ایک جگہ اس قطعہ میں ظاہر ہوا ہے: شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنئے خون ہے ہر مسلماں کا،
कोई वहां से न आ सके यहाँ तक आदमी वहां न जा सके यहाँ का। मैंने माना कि मिल गए फिर क्या, वही रोना तनो दिलो जहां का। मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद गैर मुल्की हुकूमत से पुरखाश रखते थे और दिल्ली उर्दू अखबार में ईस्ट इंडिया कंपनी पर बेलाग तनकीद किया करते थे। चुनांचा गदर के बाद इस अखबार के तमाम पर्चे जब्त कर लिए गए। उर्दू शायरी में वतनियत का खुला डला एहसास दुर्गा सहाय सुरूर, इकबाल और चकबस्त के कलाम से पैदा होता है। कौमी शायरी का इतलाक इकबाल के कलाम पर पूरी तरह होता है। हाली शायर थे, चकबस्त का रंग इन तीनों से जुदा है। उनकी शायरी बराह रास्त सियासी कौमी जद्दोजहद से तबोताब हासिल करती है। 20वीं सदी के आगाज में हाली, इकबाल, सुरूर और चकबस्त के कलाम के असर से उर्दू शायरी का दिल वतनी और कौमी तहरीकों की ताल पर धड़कने लगता है। इस्माइल मेरठी, वहीदुद्दीन सलीम, शौक क़िदवाई, अज़मतुल्लाह खां और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी ने भी इस सिलसिले में बाज अच्छी नज़में लिखी। हसरत से उर्दू गज़ल में एक नए दौर का आगाज होता है। उन्होंने शायरी से वाज़े तौर पर वतनी और सियासी खिदमत ली। हसरत की बेदार मग़ज़ी, जुर्रत और बेबाकी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने ऐसे वक्त में जब आम लोग आज़ादी का नाम लेने से घबराते थे, उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक सच्चे मुहिब्बे वतन को करना चाहिए। क़िल्लते अफ़वाज टर्की पर न हो इटली दिलेर, एक है 100 के लिए काफ़ी जो इस लश्कर में है। उर्दू अदब ने भी इन हालात का असर कबूल किया। उस ज़माने में सैकड़ों नज़में कही गईं। हसरत मोहानी, ज़फ़र अली खां, रियाज़ फ़तेहपुरी और सैयद हाशमी फरीदाबादी ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद वलवला खेज़ नज़में लिखी। अल हिलाल और हमदर्द तरके मवालात की नक़ीब थे। मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद और सैयद सुलेमान नदवी ने इस ज़माने में बड़े पुरजोश मज़ामीन लिखे। अली बिरादरान 1921 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस में बाग़ियाना तकरीरें करने की बिना पर 2-2 साल के लिए कैद हुए। जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों को मुखातिब करके चकबस्त ने जो नज़्म लिखी थी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों को साथ साथ खिताब किया है। चकबस्त की वसअते मशरब का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि गोखले की वफात का नौहा कहते हुए वो नाकोस के साथ अजान और शिवाली के साथ मस्जिद को नहीं भूले। वतन की खाक तेरी बारगाहे आला है, हमें यही नई मस्जिद नया शिवाला है। जनाजा हिंद का दर से तेरे निकलता है, सुहाग कौम का तेरी चिता में जलता है। अकबर इलाहाबादी बैरूनी इक़्तिदार के मुखालिफ थे। उन्हें मुल्क व कौम की गफलत और गुलामी का रंज था। वो अंग्रेज़ की हिकमत अमली और चीरा दस्तियों का एहसास भी रखते थे। जलवे दरबार दिल्ली इस सिलसिले की अजीबो गरीब नज़्म है। औज ब्रिटिश राज का देखा, पर तो तख्तो ताज का देखा, रंग जमाना आज का देखा, रुख करजन महराज का देखा। हम तो उनके खैर तलब हैं, हम क्या ऐसे ही सबके सब हैं। उनके राज के उम्दा ढब हैं, सब सामाने
عیش و طرب ہیں۔ اقبال کی شاعری بھی آزادی کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اسے طاقت بخشتی ہے۔ اقبال ہندوستان کی آزادی کے سچے خواہاں تھے اور سامراج دشمنی کا گہرا احساس رکھتے تھے۔ وہ سامراج اور سرمایہ داری نظام کی موت کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ظفر علی خاں پنجاب کے باشندے تھے اور علی گڑھ کے تعلیم یافتہ۔ وہ کلام پر اصلاح داغ سے لیتے تھے لیکن عقیدت شبلی سے رکھتے تھے۔ شبلی کی حق پسندی، بے باکی، حریت نوازی اور وطن دوستی سے ظفر علی خاں نے گہرا اثر لیا۔ اپنے وطن ہندوستان سے انہیں جو محبت تھی اس کا اندازہ ان اشعار سے ہوگا۔ ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے، تہذیب ہند کا نہیں چشمہ اگر ازل، یہ موجے رنگ رنگ پھر آئی کہاں سے ہے۔ اس دور کے ممتاز شاعروں میں جوش ملیح آبادی بھی قابل ذکر ہیں۔ اردو شاعری کو سیاسی انقلاب کا تصور اقبال نے عطا کیا، اسے انقلابی آہنگ جوش ہی نے دیا۔ ان کی نظم شکست زندہ کا خواب ہے جو 1921 میں لکھی گئی۔ سیماب کی شاعری نے اس زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے شاعرانہ مرتبے کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی وطن دوستی مسلم ہے۔ وہ عظمت مشرق کے پرستار تھے اور وطنیت اور انسانیت کو ایک دوسرے میں پیرو کر دیکھنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں وطن پرستی کے جذبات اعلیٰ انسانی تصور میں ڈوب کر ظاہر ہوتا ہے۔ رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور اس غزل کا ذکر نہ کیا جائے جو بچے بچے کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے اور آج اجتماعی حافظے کا حصہ بن چکی ہے تو بیجا ہوگا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ فراق گورکھپوری نے آزادی اور زمانے کا چیلنج جیسی نظمیں لکھی اور آنے والے تاریخی تغیر کا پتہ دیتے ہوئے کہا، عالم نزاع ہے آئین شہنشاہی کا، چاراگر اب تیری بیکار مسیحائی ہے۔ مخدوم نے بھی انقلاب کا تصور ایک حسین محبوب کی حیثیت سے پیش کیا۔ مخدوم محی الدین نے زلف چلیپا کی برہمی کا نقشہ کھینچا اور سرمایہ داری کے حق میں جام اجل تجویز کیا۔ آفری ہے تجھ پہ یہ سرمایہ داری کے نظام، اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا اتنا اہتمام، کتنی ماؤں کی سہانی گودیاں ویرا ہیں آج، فرق گیتی پر نظر آتا ہے پھر کانٹوں کا تاج۔ فیض کی فکر و گفتار ایک انوکھی شان رکھتی ہے۔ ان کی درد بندی اور وطنی آرزومندی کی بہترین مثال ان کی نظمیں مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مان، رقیب سے بول، میرے ہمدم میرے دوست، اور قطع
متائے لوح و قلم ہیں، جس کے ذریعے وطن اور آزادی کا تصور ایک حسین محبوب بن کر دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ سردار جعفری نے انقلابی شاعری کو نئی توانائی دی اور اسے ایک نئے رخ سے آشنا کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی کے عروج کے زمانے میں بڑی دلیری اور حوصلہ مندی سے اردو شاعری کو انقلابی مضامین دیے اور انہیں وقار اور حسن بخشنے کی سعی کی۔ ساغر نظامی نے وطنیت کے ترانے دل کی لہک کے ساتھ گائے ہیں۔ ہندی الفاظ کے مترنم استعمال کی مدد سے انہوں نے اپنی شاعری میں چاشنی پیدا کی ہے۔ بقول احتشام حسین، ساغر نظامی نے حب وطن اور قوم پرستی کے جذبے کو ایک تقدس عطا کیا۔ وقت کی بڑھتی ہوئی رو کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جذبہ نکھرتا گیا اور اس میں وسعت آتی گئی۔ ساحر لدھیانوی کے انقلابی شاعری کی امتیازی شان اس کی روانی اور نغمگی ہے۔ میرے گیت، آواز آدم، کچھ باتیں اور کل اور آج ان کی بہترین نظمیں ہیں۔ آہنگ کے بعد تلخیاں اس دور کی مقبول ترین کتاب ہے۔ ہمارا مشہور قومی نعرہ جے ہند اسی زمانے میں مقبول ہونا شروع ہوا تھا۔ تلوک چند محروم اپنی نظم سحر نو میں اس زمانے کا نقشہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں: جے ہند کے نعروں سے فضا گونج رہی ہے، جے ہند کے عالم میں صدا گونج رہی ہے، یہ ولولہ، یہ جوش، یہ طوفان مبارک، ہر آن مبارک، ہر آن مبارک۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ ہندوستان کی سیاسی گتھی سلجھانے کے لیے کیبنٹ مشن بھیجا گیا، لیکن اس کی پیشکش نے کسی سیاسی پارٹی کو مطمئن نہ کیا اور اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ جوش نے اس تثلیثی فریب سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا: چھری دبائے ہوئے ہیں بغل میں اہل مشن، شفیق بن کے مگر مسکرائے جاتے ہیں، پڑی ہوئی ہے جہاں خار و خس پہ چادر گل، وہ سبز باغ ہمیں پھر دکھائے جاتے ہیں۔ انگریز کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی تھا تو اردو کا یہ نعرہ تھا: انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ اور اس نعرے نے بھگت سنگھ، اشفاق اللہ، چندر شیکھر، پرتھوی راج اور جتنے یہ انقلابی تھے، پوری یہ اردو کی نظمیں و غزلیں گاتے تھے ہر جگہ۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے جب بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے چندہ اکٹھا کیا تو برج نائن چکبس کی اردو کی نظم پہلے سناتے تھے: فقیر قوم کے آئے ہیں جھولیاں بھر دو، اور پھر اس کے لیے اکٹھا۔ تو اردو زبان نے تو بھائی اویکننگ پیدا کی، بیداری پیدا کی، جاگرتی پیدا کی، ہندوؤں مسلمانوں کے کالج یونیورسٹیاں قائم کرنے میں مدد کی، چندہ جمع کیا۔ سر سید نے جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کب کی بنیاد رکھی، اس وقت انہوں نے سب سے پہلے عربی کے علاوہ، فارسی کے علاوہ ہندی، سنسکرت، انگریزی تینوں زبانوں کو یونیورسٹی میں شامل کیا۔ تو یہ جو مشترکہ تہذیب، یہ انقلاب زندہ باد کے نعرے کا اثر تھا۔ کوئی ہندو ہو یا مسلمان، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اور آج بھی کوئی بھی تحریک آتی ہے، کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، ڈیمانسٹریشن، تو آج بھی سب انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس نعرے نے قوم کو جوڑ دیا، اس نعرے نے بھاشاؤں کو جوڑ دیا، اس نعرے نے صوبوں کو، پروونسز اور اسٹیٹس کو جوڑ دیا۔ اردو کی انقلابی شاعری نے ملک و قوم کو بیدار کرنے اور ملک کو حصول آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اردو شاعری اپنے اس جذبے کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
मनक़बत और नात है इसमें और है हमदो सना। इसमें भजन है मीरा का और सरस्वती की वंदना। इसमें खुसरो के नगमे और नानक की वाणी यहाँ। सच बताऊं इनसे मिलकर मुस्कुराती है हया।